بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل افترضت على أمتك 5 صلوات وأحدت عني أهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أهد له عندي أخرجه ابن ماجه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك 5 صلوات وأحدت عندي أهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أهد له عندي أخرجه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله يا رب زدني علما. دوستو بزرگو، پچھلے ہفتے معراج کے سلسلے میں 2 روایت طویل آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی. آج بھی حدیث قدسی سے اسی باب سے مناسبت رکھتے ہوئے 2 حدیث آپ کے سامنے آج بھی تلاوت کی گئی. معراج کے سلسلے میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، وہ واقعہ مجھے سنانا بھی نہیں ہے. مجھے تو کچھ تھوڑی دوسری سی باتیں کرنی ہیں جو ہمارے لیے بھی سود مند ہو اور آپ کے لیے بھی سود مند ہو. بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، میں نے ان کے ملفوظات میں پڑھا کہ علماء کرام سے خطاب کر کے فرماتے تھے کہ جو کچھ روزانہ پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے اس کا ماحصل کیا ہے، ماحصل کیا ہے، طالب علموں کو بتا دینا چاہیے. تو ہم بھی طالب علم ہیں اور آپ بھی طالب علم ہیں. نہ میں مولوی ہوں اور نہ میں آپ کے مولوی ہونے کا انکار کرتا ہوں. اپنا انکار تو کر سکتا ہوں، دوسرے کا نہیں کر سکتے. خیر، اللہ تعالی ہم سب کا عملی قدم تیز کر دے. آپ نے معراج کی حدیث جو پڑھی تھی، اس حدیث میں سب سے پہلی بات یہ آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں لائے گئے اور آپ کو لٹا کر کے اس ہڈی سے لے کر کے اور اس ہڈی تک پیٹ کے چاک کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات یہ آئی تھی. اس کو بولتے ہیں شریعت میں شق صدر. شق کا ترجمہ چیر دینا، کھول دینا، پھیلا دینا، کسی چیز کو اوپن کر دینا. صدر بولتے ہیں سینہ کو. تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا گیا. محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک 4 بار کھولا گیا ہے. کتنی دفعہ؟ ایک جب کہ آپ 3 سال کی عمر میں تھے اور حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے. حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ تھے، آپ اور بچوں کے ساتھ بھی تھے جی، کھیل رہے تھے. جب فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا تو دوسرے بچے دیکھ کر کے بھاگ گئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کہ ان کا ہو گیا کام. لیکن جب مائی حلیمہ آئیں
تو دیکھا چہرے کا رنگ تو بدلا ہوا ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں، تھوڑی آواز کم کر دیے، پہلے کے مقابلے میں چہرے پہ انوارات زیادہ ہیں، پہلے کے مقابلے میں چہرے پہ نور زیادہ ہے۔ اور جب آپ کو دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک سفید دھاگے کے برابر صرف نشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہ علامت تھی کہ یہ کھولا گیا ہے اور پھر بند کر دیا گیا ہے۔ اس پہ استبعاد نہیں کرنا چاہیے، اس کو تعجب نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج بھی میڈیکل سائنس سرجری میں بہت ترقی کر گئی ہے۔ اب ٹانکا واقع کا زمانہ، بس چپکا دیتے ہیں، تو وہ تو خالق کائنات کی طرف سے ہو رہا تھا۔ تو ایک 3 سال کی عمر میں، دوسرے آپ کی عمر جب 10 سال تھی تو آپ کے ساتھ ایک واقعہ پھر یہی ہوا کہ آپ کے سینہ مبارک کو کھول کر کے اور کچھ ڈالا گیا اور پھر بند کر دیا گیا 2 دفعہ۔ تیسری دفعہ جس دفعہ وحی ربانی آئی ہے، سب سے پہلی وحی آئی جب غار حرا میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو پھر چاک کیا گیا، کھولا گیا، اور پھر علم و حکمت ڈال دیا گیا اور پھر بند کر دیا گیا۔ پھر وحی الہی آئی تھی، اقرأ باسم ربک الاعلی، 3 دفعہ۔ اور چوتھی دفعہ جب آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، معراج کے لیے جب آپ کو اللہ پاک نے آسمان پہ بلایا تو خود ہی روایت آپ نے سن لی ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، سونے کا تشت لایا گیا، اس میں آپ کا دل نکال کے رکھ دیا گیا اور اس میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس کو دل میں انڈیل دیا گیا اور زمزم سے دھل کر کے پھر آپ کے صحیح سلامت رکھ کر کے پھر بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد براق آیا۔ تو یہ شق صدر کیوں ہوا؟ یہ شق صدر کیوں ہوا؟ قرآن کریم میں دوسرے الفاظ میں اس کو کہا گیا ہے شرح صدر۔ کیا ہے؟ علم نشرح لک صدرک۔ یہ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار اللہ قادر تھا کہ ایک ہی بات ڈال دیتا ہے، لیکن اس نظام عالم کو، کائنات عالم کو آہستہ آہستہ چلانا تھا۔ پھر استعداد کو کیا کہیے گا آپ؟ صلاحیت، کسی بھی چیز کو قبول کرنے کی طاقت۔ جیسے بچہ ہے، اس کو گھی کھانے کی یا گھی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، اگر کھلا دیجیے گا 50-100 گرام تو جی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو 50 گرام کھلا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ ایک جلاب آ جائے گا، یہی نہ ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار اللہ کی تجلی ڈالی گئی۔ کیوں ڈالی گئی؟ چونکہ عظیم قرآن کریم کا نزول ہونے والا تھا اور اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرنی تھی، اس لیے اللہ پاک نے شرح صدر یا شق صدر کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات حدیث میں آئی ہے کہ براق لایا گیا، ذرا اس کو سن لیجئے۔ شارحین نے بہت شرح کیا، خوب لکھا ہے لکھنے والوں نے، لیکن ہمارے عجمی ملکوں میں یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں معراج کی وضاحت جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کی ہے، سب نے جا کر کے قلم وہیں پہ چھوڑ دیا ہے، ان سے بہتر تعبیر کسی نے نہیں کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ براق کی رفتار بھی برقن سے ہے، بجلی کی رفتار تھی، لیکن یہ جانور کی شکل میں کیوں لایا گیا اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بیٹھایا گیا؟ قطع نظر اس سے کہ وہ شوخی کرنے لگا تو وہ سب آپ سنتے ہیں 25-27 شعبان میں مولانا لوگوں سے یہاں مسجد میں، مجھے نہیں بیان کرنا ہے۔ جانور کی شکل میں کیوں لایا گیا؟ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، پڑھ چکے ہیں روایت میں، سن چکے ہیں، ترجمہ میں نے کر دیا تھا کہ منتہائے نگاہ یہ قدم رکھتا تھا۔ لکھا ہے شاہ صاحب یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ آپ کو اس پر سوار کر کے وہ سواری میں استعمال ہوا
اور آپ کو اس براق کے اوپر اللہ پاک نے غلبہ عطا کیا. غلبہ سمجھتے ہیں نا، یعنی طاقت دی اور وہ آپ کی کمان میں آ گیا. یہ اشارت ہے اس بات کی طرف کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات لکھی ہے شاہ صاحب نے. یہ اشارت ہے اس بات کی طرف کہ یہ امت کے لوگ، ان کے اندر دو طاقتیں ہوں گی، ایک رحمانی طاقتیں ہوں گی اور ایک نچلی طاقتیں ہوں گی جس کو شیطانی طاقت کہیے یا تحتانی طاقت کہیے. تو نفس جو ہے وہ حیوانیت ہے. نفس کیا ہے؟ حیوانیت، بہیمیت. گدھے کا کیا کام ہے؟ وہ اپنے کھیت میں منہ مار کے پیٹ بھر لے یا دوسرے کے کھیت میں بھر لے. گائے کا کیا کام ہے؟ بکری کا کیا کام ہے؟ اپنے کھیت میں پیٹ بھر لے یا دوسرے کے بھر لے. اپنی روٹی مالک کی کھا لے یا بیچارے خان صاحب جو روٹی پکا رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ان کی جا کے کھا جا. جی تو اس براق پر بیٹھانے سے یہ اشارہ تھا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ براق آپ کی سواری میں استعمال ہوا ہے، آنے والی امت اگر نفس پر سواری کرے گی تو براق کی رفتار میں وہ اللہ کے پاس پہنچے گی. یہ لکھا ہے کس نے؟ بہت لوگوں نے تشریح کی ہے. میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ مجھے کہانی تو نہیں سنانی آپ کو، وقت بھی تھوڑا رہتا ہے، اس میں کچھ بات ہو جائے کام کی. تو براق کو حیوان کی شکل میں لانے سے مقصد کیا تھا کہ آپ کی امت نفس کے اوپر جب لگام لگا لے گی اور کنٹرول کر لے گی تو وہ اللہ کے قرب کا راستہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح طے کرے گی جس طرح کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک دم سیکنڈوں میں پہنچ گئے. سیکنڈوں میں پہنچ گئے. تو آپ کے امتی اگر اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے اور اس کو شریعت کی لگام لگا دیں گے تو آپ کی امت بھی براق کی طرح سفر کرے گی، تیز گام بن جائے گی، تیز رفتار ہوگی، یہ اللہ کی طرف قریب سے قریب ہوتی چلی جائے گی. ایک بات اب آگے چلیے. جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں آپ تو پچھلے ہفتے گزر گیا، بھائی معاف کرنا میں بھول گیا لانا وہ مسجد اقصی کا نقشہ. اب اللہ تعالیٰ یاد دلائے، اگلے ہفتے یاد دلا دیجیے گا، لے آؤں گا، آج ہی رکھ دوں گا لے آ کے. آپ نے سواری کو قبۃ الصخرہ میں باندھ دیا. تو یہ کون تھا جس کو باندھا تھا؟ براق تھا. یہ اشارہ ہے کہ ہمیشہ نفس کو شریعت کی لگام میں باندھ کے رکھنا، اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دینا. جیسے رسول پاک نے مقدس سفر معراج میں براق کو باندھ دیا تھا تو ہم بھی اپنے نفس کو شریعت کے قانون سے باندھ دے. جہاں کہیں وہ سرکشی کرنا چاہے اس کو روک دے تاکہ ہماری تجلی کے اندر، پرواز کے اندر، باطنی ترقی کے اندر رکاوٹ نہ آئے. دو بات. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے کس سے؟ بولیے بولیے بابا. تمام انبیاء سے کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ؟ ہر سال سنتے ہیں خطاب یہاں. بھائی مسجد اقصی میں حضور کی ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ جی تمام انبیاء سے ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بھی کی ہے. آپ کے پیچھے عیسیٰ بھی ہیں، آپ کے پیچھے موسیٰ بھی ہیں، آپ کے پیچھے جی ابراہیم، اسحاق، یوسف، یعقوب، دانیال، اسماعیل، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب ہیں اور آپ سب کی امامت کرتے ہیں. یہاں دو چیز سمجھ لیجئے، جلدی جلدی درس ختم کرتے ہیں. ایک مسجد اقصی، یہاں کیوں اللہ پاک لائے آپ کو؟ دوسرے تمام انبیاء کی امامت. دو چیز سمجھ لیجئے. آپ ابھی چلیے گا میرے ساتھ ساتھ. کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر. آسمان میں اللہ پاک کی تجلی جب نازل ہوتی ہے تو اس کے نزول کا مقام کون ہے؟ زور سے بولیے نا بابا. سدرۃ المنتہا. اور آپ نے نماز پڑھ لی الحمدللہ.
کہیے سبحان اللہ. یہ آپ کی نماز اور آپ کا ابھی سبحان اللہ کہنا یہ ہے یا چلا گیا؟ کہاں گیا؟ یہ بھی چڑھ کر کے جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا پوائنٹ کی بات. یہ بھی انسان کے جتنے بھی اعمال خیر ہیں یہ سب کا سب چڑھ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ گویا کہ ہمارے تمام نیکی کے اعمال کے پیشی کا کی جگہ یا جہاں لے جا کر کے فرشتے رکھ دیتے ہیں اور اللہ پاک وہاں قبول کر لیتے ہیں، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ سدرۃ المنتہا. سمجھ گئے؟ 2 لفظ میں. تقریر نہیں ہے بابا، یہ درس ہے. اسی طرح اللہ پاک کی جتنی تجلی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے عیسیٰ ابن مریم تک نازل ہوئی آسمان سے، تو ان تجلی کے کا روشن دان کون ہے؟ بیت المقدس. آسمان میں تو سدرۃ المنتہا ہو گیا، لیکن زمین میں جب اللہ کی تجلی اترتی ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتلی، تو کہ حضور کا بھی قبلہ ایک وقت تک بیت المقدس ہی رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے جتنی تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ نزول کا ٹھکانہ کون ہے؟ بیت المقدس. اور وہیں سے یہ تجلی پھر کائنات عالم میں ہر ایمان والوں کے دل تک اس کے وظائف اوراد نیکی ایمان کے بقدر، گویا کہ دنیا میں مین ٹرانسفارمر جس سے ایمان کی روشنی ملتی ہے ہم سب کو، یہ کون تھا؟ بیت المقدس. دونوں بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ درس ہے بابا، اس لیے میں نے کہا تقریر نہیں. اب یہاں آپ کی امامت کیوں کرائی گئی؟ 2 مقصد کے تحت. ایک تو یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جتنی بھی اللہ کی تجلی نازل ہوئی ہے آسمان سے، وہ آئی کہاں؟ جی بیت المقدس میں. اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کو وہ تجلی ملی ہے. اب آخری آپ ہیں، جتنا سب کو ملا اتنا تنہا آپ کو میں آج عطا کر رہا ہوں. سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ اب لمبی تفصیل کی ضرورت نہیں نا. یعنی جتنی تجلی اللہ کی، جتنی روشنی اللہ کی، جتنی معرفت اللہ کی، یا جتنی اللہ پاک کا قرب آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم کو ملا تھا، وہ تنہا کا تنہا اللہ پاک نے آج محمد الرسول اللہ کو یہاں عطا کر دیا. ایک جب ظاہر سی بات ہے کہ سب کے مقابلے میں ایک شخص کو تجلی زیادہ مل گئی، زیادہ روشنی مل گئی، اللہ کا قرب کا مقام بلند مل گیا، تو اللہ نے کہا کہ اب اس کی گواہی کے لیے انبیاء کی امامت بھی کر لیجئے کہ سارے نبی شہادت دے دیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں. اور جتنی سب کو ملی ہے، ارے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. جتنا میں نے سب کو دیا ہے اے میرے لاڈلے رسول، آج وہ سب کا سب میں آپ کو دے رہا ہوں. اور اس کی شہادت تمام انبیاء کی امامت ہے کہ آپ سب نبی جان لیجئے کہ یہ محمد الرسول اللہ یہی ہے وہ جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا، مقام محمود ہوگا اور مفتاح الجنہ ہوگا. سب پہچان لیجئے یہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 فائدہ تھا، اس لیے اللہ نے امامت بیت اللہ میں نہ کروائی. کہاں کروائی؟ بیت المقدس میں کروائی. ہمارے بزرگان دین، ایک دفعہ بیچ میں ایک بات بتا دوں، جو لوگ حیات انبیاء کے قائل ہیں یہ اس پر دلیل پکڑتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، ارے مولانا اسی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے.
اچھا آپ یہ نہ پوچھ لیجئے گا کہ مولوی صاحب یہاں بھی امامت کرائی یا پھر 1 2 3 4 5 جب آسمان میں گئے تو سب نبیوں کو دیکھی. یہ سب کام کس کا ہے؟ اللہ پاک جل مجدہ کا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں ایک ہی بات کہی ہے دوستو. کیا کہی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من. اللہ اکبر. اللہ نے پورے قصے کو، پورے کمالات کو، سب کے سب کو ایک چھوٹے سے جملے میں بند کر دیا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کیوں کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ وہ میری نشانیوں کو دیکھیں. اب محمد الرسول اللہ نے کیا کیا نشانیاں دیکھی وہ تو وہ جانے، یا جس نے دکھلایا تھا وہ جانے، دوسرے کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں یہ بات کہہ دی، ہم اسی کو بھی نہیں سمجھ سکتے کیا کیا نشانیاں تھیں. خیر 1 2 3 4 شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اب یہاں سے یہاں تک کا جو سفر تھا یہ تھا اسراء. کیا تھا؟ اب یہاں سے شروع ہوگا معراج. معراج کہتے ہیں عروج کو. عروج کا ترجمہ چڑھنا، چلا جانا، بلند ہو جانا. اب اللہ پاک نے ایک بات کہی ہے سبحان کہہ کر کے. اعتراض کا لوگوں کے جواب دے دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس فضا میں، خلا میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے. کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگ کے مقام سے گزرے تو جلے کیوں نہیں؟ پانی سے گزرے تو ڈوبے کیوں نہیں؟ ہوا کے خلق مقام سے گزرے تو دوسری طرف کیوں نہیں چلے گئے؟ اللہ نے سب کا جواب دے دیا کہ لے جانے والا کون تھا؟ سبحان تھا. جو کسی بھی چیز کا پابند، وہ تو قادر ہے کہ اس بات پر کہ نبی چھری چلا رہا ہے، نبی کے گلے پہ چلا رہا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے. ایسا ہوا نہیں ہوا ہے؟ کہاں ہوا؟ ارے بابا یہ وہی مہینہ تو ہے جی. اللہ نے اس کو ختم کر دیا. خیر چلیے آگے. اب ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے. یہ ان کے مقام کی بلندی کا اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دیا. چونکہ یہاں امامت میں تو سب ایک صف میں کھڑے تھے اور آگے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہاں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اول نمبر پہ کون ہے، دوسرے پہ، تیسرے پہ کون ہے. تو ہر آسمان پہ ایک نبی سے رسول اللہ کی ملاقات کرائی، یہ بتلانے کے لیے کہ ان کا مقام اس مقام تک ہے، اس کی بلندی اس مقام تک ہے. اچھا بابا اب آئیے بیت المعمور. بیت المعمور، بیت المعمور کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہم جو یہ سجدہ کرتے ہیں یہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور ہمارا قبلہ کون ہے؟ بیت اللہ ٹھیک کہا آپ نے. اور بیت اللہ کا قبلہ کون ہے؟ ہاں بولیے بھیا ڈرو مت. بیت المعمور. بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور کیا ہے؟ اصل قبلہ ہے. اصل کعبہ کون ہے؟ بیت المعمور ہے. کیا فرض کر لیجئے وہاں بیت المعمور ہے اور اس کے نیچے یہ بیت اللہ ہے. اب ہم لوگ ہیں اندھے. اندھے میں نہیں، اللہ کی روشنی نظر نہیں آتی اور ہر شخص کو آنا ضروری بھی نہیں ہے اور نہ آنا نقص بھی نہیں ہے. اللہ کی حکمت ہے. تو اصل تو بیت اللہ وہ ہے بیت المعمور. ہم لوگوں کا قبلہ اصل کون ہے؟ بیت المعمور. اب ہم اس کو کیسے اپنا قبلہ بناتے؟ تو اللہ نے بیت المعمور کے ایگزیکٹ سامنے اپنی تجلی ڈالی کرۂ زمین پر، اور سب سے پہلے یہ حصہ زمین نمودار ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جن کے دل کی آنکھ ہر وقت کھلی رہتی ہے ان سے کہا کہ آنے والے لوگوں کے لیے زمین پر ایک بیت اللہ تعمیر کر دو تاکہ لوگ جھگڑے. کوئی کہے گا نہیں بابا وہ تو بلوچستان میں ہے، کوہ مراد میں، نامراد میں، تو ذکریوں کا ہے ایک وہاں، آپ کو نہیں پتا.
بھائی کوئی کہے گا نہیں بابا یہ تو جلال آباد افغانستان میں ہے، کوئی کہے گا نہیں بابا یہ تو ہندوستان میں، نہیں بابا۔ تو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے جو بیت المعمور اوپر تھا ایگزیکٹ اسی کے سامنے اپنی تجلی ڈالی۔ جیسے فرض کرو میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، آپ اوپر سے روشنی ڈالیے تو یہ روشنی جائے گی نا کہیں، تو اسی طرح وہ روشنی زمین پہ آئی اور اس کی تعمیر، اس کی تعیین متعین کس نے کیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا۔ سب سے پہلے اس کی تعین آدم علیہ السلام نے کی کہ وہ بیت المعمور جو آسمان میں ہے اس کی جگہ یہاں زمین میں روشنی پڑ رہی ہے، اور اس کو بیت اللہ کے نام سے تعمیر کر دیا گیا۔ طوفان نوح کے بعد پھر دوسرے نبی نے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ہم جو یہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کا قبلہ کس کو بنایا؟ اصل بیت المعمور کو بنایا۔ اصل کس کو بنایا؟ بیت المعمور کو بنایا۔ ارے دوستو اسی لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جس وقت تم سجدے کرتے ہو اور سجدے میں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہو، یہ سجدہ تمہارا اللہ کو ہے لیکن اس کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور پیشی کی ابتدا تمہارے تمام اعمال کے نیکیوں کی پیشی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بیت المعمور سے ہوتی ہے، اور بیت المعمور سے پھر سدرۃ المنتہا تک تمہاری نیکیاں پہنچ جاتی ہیں، اور وہی تجلی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں سے تجلی نکلتی ہے اور پھر اس میں تجلی داخل ہو جاتی ہے۔ ابھی آئے گی روایت۔ اچھا بھائی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے آسمانوں سے گزرتے بیت المعمور تک پہنچے، تو بیت المعمور پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے بابا کی، ابو کی، اسی لیے روایت میں آپ نے پڑھا، اس دن سنا تھا کہ سارے نبی نے حضور کو کہا اخ صالح، اے نیک بھائی، خوش آمدید، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابن صالح، کیا کہا؟ مرحبا ابن صالح، خوش آمدید میرا نیک بیٹا۔ ٹیک کیوں لگایا ہوا تھا؟ ارے بابا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن میں کہا ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، تو اپنی اولاد کے نیکیوں کے عروج کو بیت اللہ میں ٹیک لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا۔ اسی لیے نا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ اسی لیے بیت المعمور میں ٹیک لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ سمجھ میں آئے مولانا؟ یہ سب شاہ صاحب لکھتے ہیں بابا، یہ اس پر کسی کی اطلاع نہیں ہوئی ہے۔ کیوں لکھا شاہ صاحب کے متعلق؟ سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو صوفی بھی ہے اور صاحب مشاہدہ بھی ہے، اور وہ وہاں سے گھوم کر کے آ کے لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب کے متعلق ایک جگہ شاہ صاحب نے خود لکھا ہے کہ سورہ والناس سے لے کے الف لام میم تک ساری آیتوں کی تفسیر میں نے رسول اللہ سے پڑھی ہے۔ ارے بابا دیکھ لو نا ہرد سمین کتاب کھول کر کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، مولانا غلام مصطفیٰ سندھی پاکستان والے نے تحقیق کے ساتھ شائع کی، لکھا ایک ایک آیت کی تفسیر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے۔ اللہ کو کتنا اونچا مقام ہے بابا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی کھول لے بھائی، ہم سب کا دل کھول لے اللہ۔ مزہ تو اسی دنیا میں ہے، اس دنیا میں کیا ہے بابا جی؟ اللہ تعالیٰ دل کھول دے۔ خیر، بیت المعمور پر گئے، اس کے بعد کہاں گئے آپ؟ سدرۃ المنتہا۔ یہاں پہ جا کے جبرائیل نے کیا کہا؟ بس بھائی بس، ہماری پرواز تو یہی ہے، ہم قاری صاحب کا قرآن، ستار بھائی کی نماز، ان کی دعا، ان کا استغفار سب لے کے آتے ہیں کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا تک ہی لاتے ہیں، اس سے آگے ہماری بس کی بات نہیں، اس سے آگے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ سدرۃ المنتہا اللہ پاک کی تجلی جب ظاہر
نازل ہونے والی ہوتی ہے تو کہاں نازل ہوتی ہے؟ سدرہ کے اوپر، اور وہیں سے پھر بیت المقدس یا اب بیت اللہ آتی ہے اور وہاں سے پھر چلتی ہے وہ، اور ہمارے اعمال کہاں جاتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پر، نیکیاں، اور وہیں سے انسان کے اعمال کو قبول کر کے اللہ نزول پھر کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سدرہ کے پاس گیا فغشیتنی ذبابۃ، تو مجھے اللہ کی مختلف رنگا رنگ کی تجلیوں نے ڈھانپ لیا کہ ان کے حسن و جمال کو کوئی بھی مخلوق زبان سے بیان کر ہی نہیں سکتی۔ یہ تو وہ لطف ہے کہ جو دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے، زبان پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیا تھا؟ لوگوں کے اعمال جب جاتے ہیں تو اس کا ایک نور ہوتا ہے نا بابا، تو یہ نور داخل ہو جاتا ہے سدرہ میں، سمجھ لیجئے یہیں پر اللہ کی رحمت کو دوستو، پھر بڑا مزہ آئے گا نماز میں، اور پھر اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو قبولیت کے جواب میں پھر اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، تو پھر وہی سدرے سے اس بندے کی طرف چلتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اکرم نے دیکھا کہ رحمت داخل بھی ہو رہی ہے اور رحمت خارج بھی ہو رہی ہے، بندوں کی نیکیاں جا بھی رہی ہے، اللہ کی رحمت نازل بھی ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ گیا کچھ؟ اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں بابا، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، اب یہاں پر جو کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ جب آگے چلے تو اب نہ جبرائیل ہے اور نہ کون ہے؟ راہبر بھی اللہ ہے اور داعی بھی اللہ ہے، اور مہمان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات سمجھ لیجیے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، بھائی دعوت کے ساتھی کہتے ایک راہبر ہونا چاہیے محلے کا، اللہ بابا اس محلے کا کون راہبر تھا ذرا بتا مجھے؟ اس لیے مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے کبھی کبھی بغیر راہبر کے بھی گشت کر، سمجھ گئے نہیں؟ اب راہبر نہیں ملا تو یہ نہیں کہ بریانی کھا کے کھسک گئے، جی دیکھ لو نا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، وہاں کوئی راہبر ہے کر صاحب؟ کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، جس نے بلایا ہوا ہے وہ ساتھ ہے۔ آپ کو تھوڑی گھبراہٹ سی ہوئی، اجنبی جگہ، دائیں جائیں بائیں جائیں آگے جائیں پیچھے جائیں، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے اب یہیں پر حضرت بلال کے پاؤں کی، ہاں انسان چلتا ہے تو اس کے پاؤں کی آواز ہوتی ہے، قاری صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ مؤذن صاحب جا رہے ہیں اذان دینے، پاؤں کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ امین بھائی آ رہے ہیں، ان کی ایسی آواز ہے، ستار بھائی کی یوں آواز ہے، پتہ چلتا ہے بھائی انسان کو جو خاص لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں بلال کی آواز آ رہی ہے، چونکہ بلال سے آپ کو محبت تھی، بلال سے آپ کو خیر دوستو، اب آپ جب آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے اب اپنے نبی پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر اپنی وحی ربانی کا خاص ایک روشنی ڈالی، اور جو کچھ اللہ کو کہنا تھا وہ سب کچھ آپ نے، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا۔ اب وہاں سے چلنے لگے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لائے تھے؟ کیا لائے تھے؟ ارے بابا کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ سنت و مستحب یہ ہے کہ آدمی کسی بڑے کے پاس جائے، بزرگ کے پاس جائے تو کچھ ہدیہ اپنی استطاعت کے مطابق لے جائے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک یہاں تک تو میں کسی کو لایا نہیں ہوں، آپ کو خود ہی میں نے بلایا ہے، تو آپ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ جی نوٹ کی گڈی، کپڑے، گھڑیاں، موبائل، فون، الماس، ہیرے؟ نو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا التحیات والصلوات والطیبات، جانی مالی جسمانی
ساری تک سب کچھ ہے میرے اللہ، جو کچھ ہے میرے پاس وہ سب آپ ہی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام۔ مولانا شاہ اون احمد قادری قاری صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں خانقاہ مجیبیہ والے، میں بھی تھا، میرے بھیا مولانا امین اشرف بھی تھے، بڑی بات کہی انہوں نے، یہ ایک علمی امانت ہے تاکہ آپ کی نماز میں جان آ جائے آج کے بعد سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مولانا رفیق صاحب ایسے ہی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کچھ پتہ ہی نہیں لگا اس کو۔ آپ جب آج سے پڑھیے نماز تو یہ تصور کیجئے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کے حضور میں عرش اعظم کے قریب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے اللہ کو گفٹ دیا ہے۔ آپ جب اس تصور کے ساتھ رہیے گا تو شیطان آئے گا قریب نماز میں، آئے گا، دل ادھر ادھر جائے گا۔ پھر اللہ نے جب کہا کہ اچھا یہ سب کچھ آپ لائے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی، آپ کو اللہ کی طرف سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو معراج میں آیا ہوا، مجھے اللہ پاک سلام کریں، تو آپ نے فوراً اس کے ساتھ اللہ کے سلام کو قبول بھی کیا اور لمبا کر دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی، مجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ پاک آپ کی، اور قاری یعقوب صاحب پر بھی ہو، عبدالستار صاحب پر بھی ہو، مولی صاحب پر بھی ہو، فلاں پر بھی ہو، قیامت تک جتنے لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، نیک صالحین ہیں، سب پر اللہ پاک آپ کی سلامتی نازل۔ اب اللہ پاک کی جب سلامتی نازل ہوگی ہم پر تو ہم بے چین ہوں گے، پریشانی آئے گی، ہراسمنٹ ہوگا، تکلیف بڑھے گی، ٹینشن ہوگا، ڈپریشن ہوگا۔ آپ لوگ بولتے ہیں نا ڈپریشن، ڈپریشن کیا بابا؟ ٹینشن، ڈپریشن ٹینشن کو بولتے ہیں، الگ الگ نام ہے، دیکھ لیجئے۔ چلیے ہاں، کسی کو پیسے کا ڈپریشن، کسی کو بیوی کا ڈپریشن، کسی کو سوئٹی کا ڈپریشن، اللہ کرے کوئی ڈپریشن نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، یہ اللہ پاک نے کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بکھر گئے ہوں گے کہ اللہ نے عرش اعظم پہ شہادت دی حضور کو سامنے کھڑا کر کے کہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ اس طرح اگر نماز پڑھیے گا تو نماز میں خیال آئے گا دوسرا، نماز میں جان آ جائے گی نا۔ تو یہ تھا معراج کا واقعہ دوستو، پھر وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ایسی ہی نماز عطا فرمائے، ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں کچھ کہنا ہے بیٹا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دیجئے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے نماز کی نعمت عطا فرمائی تھی، یا اللہ ہمیں بھی نماز کی نعمت عطا فرما دے، ہماری نماز کو بھی نماز بنا دے، احسان والی نماز عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو بھی الہ العالمین اپنی تجلیات کا مرکز بنا دیجئے، ہمیں بھی اپنا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر دوستو، لا بیٹا تھوڑا پانی پلا دے، آج کے وقت زیادہ نہیں ہوا نا؟